صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے اس پاکیزہ نورانی محفل میں مجھے کچھ دیر کہنے کا موقع ملا۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا اور اس نے اپنے ناپاک قدم اس ہندوستان میں رکھے تو اس وقت سب سے پہلا صوبہ اور سب سے پہلا مقام اور شہر کہ جہاں انگریزوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ظلم و جبر کے عجیب و غریب نظارے اس دنیا نے دیکھا، وہ یہی بنگال کی سرزمین تھی۔ لیکن جب بنگال میں ظلم عام ہوا، ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ رہی، لوگوں کے مال محفوظ نہ رہے، لوگوں کے جان محفوظ نہ رہے، تو اس وقت اسی بنگال کی سرزمین پر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنے والا، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگریزوں سے بات کرنے والا، اسی بنگال کی سرزمین پر رہنے والا نواب سراج الدولہ تھا، جس نے 1757 میں انگریز کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور کہا، اے انگریز، تیرے ناپاک قدم اس پاک سرزمین پر نہیں جمنے دیں گے۔ اور اس طرح اس بنگال میں سب سے پہلی بغاوت کا اعلان 1757 کو انگریز کے خلاف نواب سراج الدولہ نے کر دیا، اور 23 جون 1757 کو پلانسی کے میدان میں ان کی گرفتاری ہو گئی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی، اور 2 جولائی 1757 کو بسر عام ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں کے خلاف کھڑا ہونے والا، انگریزوں کے خلاف اعلان بغاوت کرنے والا، انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگریزوں کو للکارنے والا سب سے پہلا اگر کوئی شخص کا نام اس ملک ہندوستان کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان کی اولاد ہے، وہ مذہب اسلام کا ماننے والا نواب سراج الدولہ تھا۔ اس کے بعد میسور کی سرزمین سے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے اعلان جہاد کو بلند کیا اور میسور کی 4 بڑی لڑائیاں لڑی۔ اس کے بعد 1799 آیا، انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے، ان کے جبڑے ہل گئے، ان کے عمارتوں میں زلزلے آ گئی، ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے نام سے ان کے جسموں میں خوف پیدا ہونے لگا، لیکن آخرکار وہاں بھی یہی ہوا۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے 2 مئی 1799 کو بسر عام نواب سراج الدولہ بھی سری رنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو گئے، اور یہ دوسری شہادت حاصل کرنے والا بھی اس ملک کے لیے مسلمان ہے، مسلمان۔ اس کے بعد 1803 میں جب دلی نے انگریزوں نے قبضہ کیا اور اعلان کیا وہاں پر فیصلہ برطانیہ نے کہ آج سے یہ ملک غلام ہوا، تو اسی دن اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جہاد کی فرضیت کا اعلان دینے والا، جہاد فرض ہونے کا فتویٰ صادر کرنے والا، میرے اور آپ کے بزرگ، میرے اور آپ کے روحانی قائد، ملک ہندوستان کے سر کے تاج حضرت مولانا علامہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انگریز، تو نے کہا ہے اگر اس ملک ہندوستان پہ کہ ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے تو سنو، کان کھول کر سن لو، یہ ملک بھی اللہ کا ہے، حکم بھی اللہ کا ہوگا، بادشاہت بھی اللہ کی ہے۔ نہ ہم انگریز کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم انگریز کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم سلطانوں کے سلطان رب العالمین کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اور میں یہ کہوں گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اپنی تاریخ بتا رہا ہے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہندو مورخ سیوا رام بدھ ہندو ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کی لڑائی میں سب سے زیادہ اگر کسی کے سر کٹے وہ مسلمانوں کے سر کٹے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کی لڑائی میں مغربی یو پی کے مسلمان، صرف 5 لاکھ مسلمان مغربی یو پی کے تھے جن کا انگریزوں نے قتل کیا تھا۔ اور میں یہ کہوں گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ اپنی تاریخ بتا رہا ہے، تو سنو، اس طرح ہم نے اس ملک کے لیے قربانی پیش کی ہے آپ کی کوئی تاریخ جس طرح ہم نے اپنے اس ملک کے لیے قربانی پیش کی ہے تو دکھائیے۔ میرے دوستو، میرے عزیز بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ دلی کی چاندنی چوک میں 34,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ مسٹر تھامسن اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، میں اپنے مذہب والے کی کتابوں سے دلائل نہیں دے رہا ہوں، مسٹر تھامسن اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 34,000 علماء کو جب دلی کے پھانسی کے پھندوں پر چلا دیا گیا، 34,000 علماء نے پھانسی کے پھندوں کو برداشت کیا ہے اور اپنی اس ملک کے خاطر، اس ملک کے خاطر، جنگ آزادی کے خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی اس وطن سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آگے دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد گاندھی جی مشترکہ لڑائی ہوئی، گاندھی جی بھی ساتھ آئے اور دیگر مجاہدین وطن بھی ساتھ آئے، اور بالآخر آج سے 1947 15 اگست 1947 کو آج ہی کے دن یہ ملک آزاد ہوا۔ اس طرح ہم علماؤں نے اور جمعیت کے اکابروں نے، جمعیت کے بزرگوں نے، دارالعلوم دیوبند کے قائدوں نے، ملک ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کروایا ہے، تب جا کے یہ ملک آزاد